بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ضرورت نہیں سمجھی، اس نے مسکرا کے کہا۔ شاید اس نے آپ کے سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی جوابی وار کر دیا تھا۔ ذرا سی دیر کے لیے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا اس نے آپ کو ویرا سے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا؟ غزالہ کے صحیح ترین اندازے پر میں ششدر رہ گیا اور مجھے کسی دوست کی کہی ہوئی یہ بات یاد آ گئی کہ شوہروں کی کمزوریوں کا سراغ لگانے کے لیے بیویوں میں ایک ایسی خصوصی حس بیدار ہو جاتی ہے جو چھٹی حس سے بدرجہ تیز ہوتی ہے۔ غزالہ نے بہت زیادہ معصومیت کے ساتھ موضوع سخن کے بارے میں درست اندازہ لگایا تھا۔ ہمارے درمیان اس بارے میں نوک جھونک شروع ہو گئی اور اس دوران میں کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ میرا وہ دن بہت مصروف گزرا۔ صبح سے رات گئے تک جسمانی اور اعصابی تکان سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ نیند کی دیوی مہربان ہوئی تو میں اس کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتا رہا، پھر یوں محسوس ہوا جیسے میرے فون کی گھنٹی اسیبی انداز میں بج رہی ہو۔ ابتدا میں وہ خواب کا سا موہوم تصور تھا، لیکن خواب بہت برق رفتار ہوتے ہیں، زمان و مکان کی ہر قید سے آزاد ہو کر لمحوں میں صدیوں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ اگر خواب تھا تو بس ایک ہی جگہ رک کر رہ گیا تھا۔ میں نے کسل مندانہ انداز میں آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی فرد بخش خنکی رچی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے نیم و آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا تو سوئیاں صبح کے 4 بجا رہی تھیں۔ میرے مقامی موبائل فون کی گھنٹی رہ کر بجے جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس رات بھرپور نیند میرے مقدر میں نہیں تھی۔ میں نے ایک نگاہ اپنے پیچھے ڈالی۔ غزالہ کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے فون کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا تو چوفان کی چہکتی ہوئی آواز سن کر میرا دماغ سنک گیا۔ ماسٹر تم سو تو نہیں رہے تھے؟ اس کا سوال نہایت احمقانہ تھا۔ چوفان، یہ شریف انسانوں کی گہری نیند کا وقت ہے، تم کیوں میری جان کا عذاب بننے پر تلے رہتے ہو؟ تم نے مجھے نیند سے اٹھایا ہے، مجھے افسوس ہے ماسٹر، لیکن میں مجبور تھا۔ کیا تم اس وقت اپنے کمرے سے نکلنے کے موڈ میں ہو؟ معذرت کے ساتھ ایک عجیب سوال کر کے اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ آج ڈان نے تمہارے سامنے میری مہمانداری کا ذکر کیا تھا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر یہ اس مہمانداری کی ابتدا ہے تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، آرام کرنے دو، ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے تمہاری تھکن اور آرام کا پورا احساس ہے۔ میں دوسری طرح اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ اس وقت میامی کلب میں چھوٹا راجن کی بربادی کا خفیہ جشن منایا جا رہا ہے۔ ماسٹر تم یقین کرو کہ یہاں پورا پرستان اترا ہوا ہے۔ بے خودی اور سپردگی کی ایسی فضا ہے کہ فرشتے بھی یہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے، مگر میں مجبور ہوں۔ ابھی ڈان کا پیغام آیا ہے، وہ اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سنجیدہ اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہتا چلا گیا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں چند گھنٹے پہلے اس سے ملا تھا۔ اس کا اصل حریف اب تک جل کر راکھ ہو چکا ہوگا۔ ایسی کیا ایمرجنسی پیش آ گئی کہ سورج طلوع ہونے کا انتظار کیے بغیر وہ مجھے دوبارہ طلب کر رہا ہے؟ میں نے غصے اور بے بسی سے کہا، میرا نیند کا خمار غائب ہو چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، بس حکم دیتا ہے۔ صبح کے 4 بجے میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ میں نے جلا کر کہا۔ ہوٹل سے ریڈیو ٹیکسی مل سکتی ہے، مگر وہ مناسب نہیں رہے گی۔ اس نے حسب عادت بولنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے، تمہیں وہاں پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حکم دو کہ یہ خادم کتنی دیر میں پہنچ جائے؟ اگر میں اس وقت نہ جا سکوں؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ مجھے صدمہ ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہمت کر ہی لوگے۔ ایک انکار سے تمہاری ساری محنت اور کارکردگی اکارت جائے گی۔ وہ خوبیاں بھول جاتا ہے، خرابیاں یاد رکھتا ہے۔ چوفان نے بہت تہذیب اور شائستگی سے مجھے انکار کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں چوفان کے منہ لگنا بے سود تھا۔ وہ اس وقت چابی دیے ہوئے کھلونے کی طرح ڈان کی طرف داری میں بول رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر کوئی متبادل فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ میرا انکار میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈان کے پاس جانا میری مجبوری تھی۔ 15 منٹ بعد پہنچ جاؤ، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہہ کر فون
بند کر دیا۔ غزالہ اس وقت بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس کی نیند میں مخل ہوئے بغیر خاموشی سے تیار ہو کر ڈان کی طرف نکل جاؤں، لیکن میں نے وہ ارادہ فوراً مسترد کر دیا۔ ڈان کا نیا نادر شاہی حکم مجھے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سیلرز بار میں کیا حالات درپیش ہوں گے اور کب تک میری واپسی عمل میں آ سکے گی۔ غزالہ میری غیر حاضری میں نیند سے بیدار ہو کر سخت پریشانی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ڈان اور چاؤ فان کو برا بھلا کہتے ہوئے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ میں غسل خانے سے نہا کر باہر نکلا تو غزالہ از خود بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی خمار آلود نگاہوں سے تشویش جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی تیاری جاری رکھتے ہوئے اسے ڈان کے تازہ ترین فرمان سے آگاہ کیا تو اس کی تشویش خوف میں بدل گئی۔ میری طرح اسے بھی یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ محض چند گھنٹوں کے بعد ڈان کو یکایک میری کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ میری طرف سے اندیشے کے اظہار پر غزالہ نے متانت سے یہ بتا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ میری طلبی کا سبب جو کچھ بھی رہا ہو اس میں ڈان کی برہمی کا عنصر نہیں تھا۔ کسی بھی وجہ سے ڈان میری طرف سے بھڑکا ہوا ہوتا تو مجھے چاؤ فان کے ذریعے بلوانے کی بجائے ہوٹل سے زبردستی اٹھوا سکتا تھا۔ اس وقت تک ہمارے مراسم میں ایسی کوئی سنگین خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ڈان کو الگ صبح میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے غزالہ کو سمجھایا کہ میری واپسی میں تاخیر کسی اور گڑبڑ کی صورت میں وہ فوری طور پر طارق اور جلال سے براہ راست رابطہ کر کے پوری صورت احوال بتا دے۔ ڈان کے نظریں پھیر لینے کے بعد بینکاک میں صرف طارق ہی ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ ویرا اپنے مسئلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بری خبر سن کر اضطراری طور پر اپنی نئی کمی گاہ سے باہر نکلے اور اپنے پیچھے لگے ہوئے امریکی بھیڑیوں کے ہاتھوں دار لی جائے۔ ضروری بریفنگ کے بعد میں جوتے پہن رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس بار طارق لائن پر موجود تھا۔ اسکرین پر اس کا فون نمبر دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کی طرف سے اس وقت فون آنا حیران کن تھا۔ مجھے 48 گھنٹوں تک گیری پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ میری طرف سے جواب ملتے ہی طارق نے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی کسی بھی غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاع فوری طور پر تم کو دینا تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنے گھر سے اکیلا نکلا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا بندرگاہ کی طرف جانے والے راستے پر پہنچا ہوں۔ وہ ابھی سیلرز بار نامی ایک پب میں داخل ہوا ہے جہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ طارق کی دی ہوئی خبر سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ کرنل گیری کے ساتھ میری سیلرز بار میں طلبی میری سلامتی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھی۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ چند ثانیوں تک سکتے کی حالت میں خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا۔ شاید یہ خبر سن کر تم کو ذہنی دھچکا لگا ہے اور تم میری پوری بات نہیں سمجھ پائے۔ اس کی آواز میں طنز کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے 48 گھنٹوں تک سائے کی طرح اس کا پیچھا کرنا ہے۔ میں سیلرز بار کے سامنے والی سڑک کے پار اندھیرے میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ نکلے گا تو اس کے پیچھے چل دوں گا۔ ذرا ہوشیار رہنا، وہ ڈان کا علاقہ ہے، وہ بہت زیادہ باخبر رہتا ہے۔ اس کے کسی گرگے کو تم پر شبہ ہو گیا تو تم مشکلات میں گر جاؤ گے۔ اپنی پریشانی کے باوجود میں نے اسے خطرے سے خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ تم ڈان برنارڈ کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس کی تائید طلب آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے انکشاف نے اسے چونکا دیا تھا۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ایک پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ اپنے فطری تجسس کی وجہ سے اس کو شہر میں ڈان جیسے بھرپور کردار کی موجودگی کی سونگن ملنا میرے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ سیلرز بار اسی کی ملکیت ہے۔ گیری اس جرائم پیشہ شخص سے ملنے کے لیے اتنے نامناسب وقت پر کیوں دوڑا چلا آیا ہے؟ اس کا لہجہ سوالیہ سے زیادہ خود کلامی کا سا تھا۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشان کن ہے۔ ایک اہم غیر ملکی سفارتکار کو مقامی مجرموں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں فکر مند تھے اور کسی کے پاس ایک دوسرے کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ پاکستان میں میرا رابطہ جلال سے تھا۔ اپنے محکمے میں صرف اسے ان خطرات کا مکمل ادراک تھا جو
جو مجھے درپیش تھے۔ یہ یقینی طور پر اس کی ہدایت ہو سکتی تھی کہ طارق اگلے 48 گھنٹوں تک گیری کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے۔ طارق براہ راست جلال کو جواب دہ نہیں تھا۔ جلال نے وہ ہدایت اس کے بڑے افسر کے ذریعے بہت تیزی سے اس تک پہنچائی تھی۔ میں نے جلال کو بینکاک میں درپیش حالات سے پوری طرح آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ مجھے یا اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ راجن کے عبرت ناک زوال کے بعد گیری صبح صادق سے بھی پہلے ڈان سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی نگرانی کی ضرورت شاید ویرا اور سلطان شاہ کے تحفظ کے لیے محسوس کی گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ نہایت سنسنی خیز ثابت ہوا۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ ڈان نے گیری کے پہنچنے کے بعد مجھے طلب کیا تھا یا وہ پہلے ہی مجھے بلانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گیری کو وہاں پہنچے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ وہ ابھی اندر گیا ہے، اس کے اندر جاتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے، طارق نے بتایا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ سیلرز بار والے اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ سامنے کی بات تھی، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ اس کے باوجود بار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گیری کی گاڑی رکتے ہی اندر دھیمی روشنی ہوئی اور ایک آدمی نے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ یہاں کا سما عجیب سا ہے، بار کے باہر ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور کاٹ کباڑ پھیلا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے رات گئے یہاں شرابیوں میں مار کٹائی ہوئی ہو۔ استقبال کرنے والا جسیم اور دراز کا آمد تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، کوئی موٹا سا پستہ کامد مقامی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ڈان برنارڈ کا پالا ہوا کوئی آدمی رہا ہوگا۔ چاروں موٹے شراب کے نشے میں دھت ہو جانے کی وجہ سے شام کو ڈان کے ٹھکانے سے غائب تھے۔ نشہ اتر جانے کے بعد وہ ایک ایک کر کے چپکے سے لوٹ آئے ہوں گے۔ شاید ڈان نے انہی میں سے کسی کو گیری کے استقبال پر مامور کر دیا تھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی میں نے اپنے ذہن میں پورا نقشہ جمایا۔ ڈان نے سواری کی دقت کی وجہ سے براہ راست مجھے ہدایت نہیں دی تھی۔ یہ ذمہ داری اس نے چاؤ فان کو سونپی، جو میامی کلب میں راجن کی موت پر برپا ہونے والے تربو نشاد کے ایک جشن میں شریک تھا۔ اس نے بہکے ہوئے اس مخلوط اجتماع میں اپنے حواس کو یکجا کرنے کے بعد مجھے فون کیا۔ اس کال کو آئے خاصی دیر ہو چکی تھی، جبکہ طارق کے بیان کے مطابق گیری اسی وقت سیلرز بار میں پہنچا تھا۔ اس ترتیب بار موازنے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈان نے مجھے بلانے کا فیصلہ گیری کے پہنچنے سے پہلے کیا تھا۔ اگر اس نے اس سے پہلے گیری کو فون کر دیا ہو تو وہ معاملہ مختلف ہو جاتا۔ ایک بات بہرحال طے تھی کہ میری طلبی کا فیصلہ ڈان کا تھا، اس میں گیری کی رائے یا مشورے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ 48 گھنٹے پورے ہونے تک میں گیری کے پیچھے لگا رہوں گا۔ ابھی صرف 4-5 گھنٹے گزرے ہیں، اس نے جواب دیا۔ جب تک وہ سیلرز بار میں رکا ہوا ہے میں بھی یہاں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہوں گا۔ میں نے اس کی یہاں آمد کے بارے میں تم کو اطلاع دے کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ شاید تمہارے لیے یہ اطلاع دلچسپ ہو کہ تھوڑی دیر میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ کیوں؟ آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے الفاظ پر چونک گیا تھا۔ کیا تم گیری سے تصادم کے ارادے سے آ رہے ہو؟ یہ میرا ارادہ نہیں ہے، ڈان نے مجھے وہاں طلب کیا ہے۔ ڈان سے تمہارا کیا واسطہ؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ وہ اندر کی بہت سی باتوں سے یکسر بے خبر تھا، ان میں میرے اور ڈان کے نازک مراسم بھی شامل تھے۔ لمبی کہانی ہے، یوں سمجھ لو کہ ڈان اپنی دانست میں مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ خطرناک معاملہ ہے۔ وہ میرے ایک فکرے سے پوری بات سمجھ گیا۔ آخری جیت سے پتہ چل سکے گا کہ کون کس کو استعمال کر رہا تھا۔ میں ایک بار پھر تمہیں بتا دوں کہ سیلرز بار پر تمہارا ڈان یا گیری سے کوئی ٹکراؤ ہوا تو میں کھل کر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میری حیثیت ایک بے بس تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنے حلق میں تلخی سی گھلتی ہوئی محسوس کی۔ ہمارے لیے اپنا دامن بچائے رکھنا سب سے مقدم ہے۔ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے گیری کی آمد کی اطلاع دے دی۔ میں راستے میں اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ذہنی تیاری کر سکوں گا۔ اگر تم مجھ پر طنز کر رہے ہو تو شاید تمہیں میری مجبوریوں کا اندازہ نہیں ہے، اس نے پہلی بار شکایتی لہجے میں کہا۔
مجھے ہر بات کا اندازہ ہے، تم میری پوزیشن سے بے خبر ہو۔ میں یہاں تلوار کی دار پر چل رہا ہوں، ذرا سی لغزش مجھے تحت السراب میں پہنچا سکتی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم یہاں اپنی من مانیاں کر رہے ہو۔ موتی محل کے واقعے نے شہر بھر میں خوف و ہراس اور سنسنی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اپنی مجبوریوں کے باوجود میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ الگ تھلگ رہ کر میں جو کچھ کر سکا کر گزروں گا۔ میرے لیے اس کی وہ یقین دہانی کافی تھی۔ میں نے تشکر امیز کلمات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع کر دیا۔ گیری گیری گیری، اس وقت میرے ذہن میں وہی ایک نام گونج رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ صبح کے 4 بجے سیلرز بار کیوں پہنچا تھا۔ چاؤفان کو دیا ہوا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں غزالہ سے رخصت ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ میرا ذہن مسلسل گیری کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ طارق نے اس کے سیلرز بار پہنچنے کی خبر دے کر میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ خبر یقیناً بہت اہم تھی۔ میں بے خبری کے عالم میں ڈان کے پاس پہنچتا تو میرے لیے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ڈان سیلرز بار میں صرف کاروبار کرنے کے اصول پر کاربند تھا۔ میرے تجربے کے مطابق وہ وہاں اپنے کسی ملاقاتی سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ملنے والوں کو وہ عقبی دروازے سے بار کی اوپری منزل پر بلایا کرتا تھا۔ اس نے گیری کو بلایا ہوتا تو وہ اسی راستے سے اوپر جاتا۔ طارق نے مجھے بتایا کہ گیری کو سیلرز بار کے دروازے سے اندر لے جایا گیا تھا۔ اس باریک نقطے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید ڈان نے اسے نہ بلایا ہو۔ وہ سازشی ذہن کا مالک تھا۔ عام جرائم پیشہ لوگوں سے روابط رکھنے کے بجائے ان کے سرگنوں سے قریبی مراسم استوار کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اس نے موتی محل میں زبردست آتش زدگی سے ہوا کے رخ کا اندازہ لگا لیا ہو اور ڈان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منہ اندھیرے وہاں دوڑا چلا آیا ہو۔ دن کے اجالے میں اس کی وہاں آمد کا راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ڈان سے ملنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب پورا شہر اور شہر کی خبریں سونگتے پھرنے والے رپورٹرز گہری نیند سو رہے ہوں۔ گیری خود وہاں پہنچا ہو یا ڈان نے اسے بلایا ہو، میرے لیے دونوں صورتیں تشویشناک تھیں۔ میں نے گیری کے نام کی آڑ لے کر ڈان کو جو فرضی کہانی سنائی تھی وہ ان دونوں کے درمیان زیر بحث آتی تو میرا کچا چٹھا کھل جاتا۔ ڈان کے دل و دماغ میں میری طرف سے پہلے ہی وسوسے پروان چڑھ رہے تھے۔ گیری کی وضاحتوں کے بعد اس کا یہ شک یقین میں بدل جاتا کہ میں اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اسے فریب دے کر بینکاک میں اپنا کوئی کھیل کھیل رہا تھا۔ میرے لیے وہ بہت مہیب اور گمبھیر مرحلہ تھا۔ میں ڈان کے پاس جانے سے انکار کر دیتا تو وہ اپنی توہین کے احساس سے ویسے ہی میرے خون کا پیاسا ہو جاتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں فتح کے نشے میں سرشار اس سرکردہ بدماش کی انا کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ سعادت مندی اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس سے مل کر اپنے لیے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کروں۔ چاؤفان اپنے وعدے کے مطابق میرا منتظر تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو یخ بستہ بند کیبن میں الکوہل کی تیز بو رچی ہوئی تھی جو چاؤفان کے سانسوں کے ساتھ فضا میں شامل ہو رہی تھی۔ تم نشے میں ہو، گاڑی چلا لو گے؟ میں نے کسی برہمی کا اظہار کیے بغیر نرمی سے پوچھا۔ ماسٹر، یہاں تک میں خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں تو سیلرز بار بھی پہنچ جاؤں گا۔ جب سے تم ملے ہو میری ساری تفریحات کا لطف غارت ہو گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ کہو تو ذرا سی دیر کے لیے تمہیں بھی میامی کلب لے چلوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ رات بھر کی مے نوشی کے بعد وہاں خلوص و محبت کا کیسا سما بندہ ہوا ہے۔ سب ایک دوسرے پر فدا ہونے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر مرد و زن کو اپنی پسند کے ساتھی کے انتخاب کی آزادی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ پریاں شراب پیتی ہیں تو شراب ان کا سارا غرور اور گمانڈ پی جاتی ہے۔ وہ ڈالی پر لگے ہوئے پکے پھل کی طرح نرم خو اور صلح جو ہو جاتی ہیں۔ بات صرف پسند اور ہمت کی رہ جاتی ہے، جو بڑھ کر چھو لے اس کی جولی میں آ گرتی ہے۔ نشے کی جونک میں شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ ہمیں ڈان کے پاس پہنچنا ہے۔ میں نے طنز سے کہا۔ ہم میامی کلب گئے تو تاخیر ہو جائے گی۔ وہ بے نیازی سے ہنسا، پھر بولا، ماسٹر میں الکوہل میں نہا لوں تب بھی مجھے نشہ نہیں ہوتا، مجھے ہر بات یاد رہتی ہے۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ ڈان کے پاس کوئی بن بلایا مہمان پہنچا ہوا ہے۔
راستے میں ڈان کا فون آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں اس کی طرف سے گرین سگنل ملنے تک سیلرز بار کا رخ نہ کروں۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے سے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اتنی دیر کے لیے میامی کلب کے ہال میں جا بیٹھیں جہاں زندگی کی ساری رعنائیاں اور رنگینیاں اپنے شباب پر آئی ہوئی ہیں؟ تم کو ایسی محفلیں شاذ و نادر ہی مل سکیں گی۔ وہ میامی کلب میں خلوص و محبت اور آزادی کی جس فضا کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا تصور ہی میرے لیے کراہت انگیز تھا۔ اس خفیہ جشن کے شرکا خمار میں ڈوب کر انسانیت کے مرتبے سے بہت نیچے گر کر حیوانیت کے درجے پر آئے ہوئے تھے، جہاں نفس اور شکم کی بھوک مٹانے کے سوا کوئی تیسری ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ساری اقدار ایسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ مجھے انسانی روپ میں بہکتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ان ہوس زدہ حیوانوں کے اجتماع میں شریک ہونے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی دانست میں میامی کلب جانے کا جواز بیان کیا تھا، مگر میرے لیے یہ نکتہ بہت اہم تھا کہ ڈان نے اپنے کسی بن بلائے مہمان کی آمد کی وجہ سے چوفان کو اپنا پروگرام کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چوفان کی بسیار گوئی کی عادت کی وجہ سے میری بہت بڑی الجھن دور ہو گئی۔ کرنل گیری کو ڈان نے طلب نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں میرا دوسرا نظریہ درست ثابت ہوا تھا کہ وہ ڈان سے اپنے پرانے مراسم کی تجدید کے لیے رات کے آخری لمحات میں خاموشی سے اس کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے بس یہ فکر رہ گئی کہ ڈان اور گیری کی اس غیر متوقع ملاقات میں میری وہ کہانی زیر بحث نہ آئے جو میں نے فون کے نظام میں خلل کے حوالے سے ڈان کو سنائی تھی۔ ماسٹر، تم برا نہ مانو تو میں کہہ دوں کہ تمہاری جمالیاتی حص نہ جانے کہاں سوئی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں تم اتنے خشک اور کورے کیوں ہو؟ میرے انکار پر اس نے مایوسی سے کہا، میرے برا ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جو بات کہنا چاہتے ہو بے دھڑک ہو کر کہہ جاتے ہو، میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ تم مکہ مار کر میرا چہرہ بگاڑ سکتے ہو، وہ خوش دلی سے بولا، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم ماسٹر کے ساتھ میرے دوست بھی ہو۔ ڈان سے شکایت کر کے میرا مستقبل تباہ کر سکتے ہو اور یہ بھی پسند نہیں کرو گے کیونکہ تم میرے خیر خواہ ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میامی کلب میں ہمارا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ پتہ نہیں ڈان کا گرین سگنل کب آتا ہے۔ اس کے انتظار میں ہمیں شہر کی سنسان اور بے رونق سڑکوں کی خاک چھاننا ہوگی۔ کہو تو ہم کسی ہوٹل ہی میں جا بیٹھیں۔ وہ خالی الذہن تھا، اس لیے فضول باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے مفت میں ہاتھ آئی ہوئی اس مہلت کو کام میں ڈالنے کے لیے اس کی ذہنی رو موڑنے کا ارادہ کر لیا اور کہا، اس وقت ڈان کے پاس کون آ سکتا ہے؟ کوئی بے خوف اور بڑا آدمی ہوگا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی، ڈان نا وقت آنے والوں کو ذرا بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ کوئی ایسا مہمان معلوم ہوتا ہے جس سے ڈان کو بادل نخواستہ ملنا پڑ رہا ہوگا۔ کیا شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ 2 سال سے ڈان سب سے کٹا ہوا تھا۔ اب چھوٹا راجن کا ستارہ غروب ہوا ہے تو سب چھوٹے بڑے سرکاری افسر ڈان کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ وہ بولا، ان میں پولیس والے سب سے آگے ہوں گے۔ ہم لوگوں کی سب سے زیادہ دوستیاں اور دشمنیاں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں کا پولیس کمشنر سب سے زیادہ بکھلایا ہوا ہوگا۔ وہ ہر وقت چھوٹا راجن کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہا تھا۔ میرے لیے وہ سامنے کی باتیں تھیں، انہیں جاننے کے لیے چاؤفان سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان مقامیوں کے ساتھ میں اس کی زبان سے گیری کا نام بھی سننا چاہ رہا تھا۔ چاؤفان کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا۔ تم نے راجن کا ستارہ غروب ہونے کی بات کی ہے، یہ سب اس کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد ہوگا۔ ابھی شہر میں صرف آگ کی خبر گردش کر رہی ہے۔ ہم 3 آدمیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ اس آگ میں راجن کی چتا بھی جل رہی ہے۔ میں نے کہا، ماسٹر یہ بات پرانی ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو ایک سڑک پر موڑتے ہوئے جواب دیا، اب سے کچھ دیر پہلے بلکہ کئی گھنٹوں پہلے فائر مین جلی ہوئی لاشوں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ یہ 1:30-2 بجے کا واقعہ ہے۔ وہ خبر سامنے آنے کے بعد ہی ہم لوگوں نے میامی کلب میں جشن منانا شروع کیا تھا۔ اس خبر کے سامنے آنے سے پہلے خوشی کا اظہار کیسے کیا جا سکتا تھا؟ نشے میں ہونے کے باوجود اس کا ذہن صحیح سمت میں کام کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں بہکنے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے بات
اسی پر رکھتے ہوئے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تم گیری کا ذکر کرتے کرتے چپ ہو گئے تھے، کیا بات تھی وہ؟ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا، وہ تحیر زدہ لہجے میں بولا۔ زیادہ پی لینے میں یہی خرابی ہوتی ہے، میں نے تھوڑا سا منہ بنا کر خفگی سے کہا۔ اب تم کہہ دو گے کہ تم نے پولیس کمشنر کا نام بھی نہیں لیا تھا، وہ یاد ہے لیکن گیری، اس نے خاموش ہو کر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی کو ٹھوکا، پھر جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے گیری کا نام کیوں لیا تھا؟ ایسے غائب دماغ لوگوں سے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ میں نے مزید بیزاری کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ کچھ پتہ نہیں کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں کیا یاد رہے گا اور کیا بھول جاؤ گے۔ اب میں تمہاری یادداشت بحال ہونے تک یہ سوچتا رہوں گا کہ تم نے گیری کے بارے میں کیا بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ماسٹر، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ گیری کے بارے میں بس ایک معمولی سی بات رہ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ یاد آ گئی ہو تو وہی بک دو تاکہ میری خلش دور ہو۔ میں نے جلانے کی صدا کاری کی۔ سیلرز بار سے ہم لوگوں کے چلے آنے کے بعد ڈان نے گیری کو فون کر کے لان تان کی تھی۔ اس سے ڈکے چھپے لفظوں میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ چھوٹا راجن سے مل کر جو سازشیں کرتا رہا ہے، ڈان ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ ڈان کی الزام تراشی پر اس کا کیا رد عمل تھا؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس وقت تک چھوٹا راجن کے مرنے کی خبر نہیں آئی تھی، لیکن ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتا رہا۔ یہ باتیں ہمارے چلے آنے کے بعد ہوئی تھی تو تمہیں ان کا علم کیسے ہو گیا؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔